نماز شب اور نماز شب کے قنوت کے سلسلے میں اور وقت نماز شب کے حوالے سے۔ تو پہلا مسئلہ قنوت کے بارے میں ہے کہ اگر نماز گزار نماز وتر کے قنوت کے لیے مأثورہ دعاؤں کو نہ پڑھے، آپ مفاتیح الجنان میں باقیات الصالحات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہیں اچھی خاصی دعائیں ذکر ہیں نماز وتر کے قنوت کے لیے اور دوسری کتابوں میں بھی۔ تو یہ مأثورہ ہیں، ائمہ اطہار کی طرف سے یہ دعائیں وارد ہوئی کہ نماز وتر کے قنوت میں پڑھیں۔ نماز وتر کا قنوت بہت ہی مہم ہے، تو اگر وہ قنوت نہ پڑھے، آپ ایک مختصر سادہ قنوت پڑھے، مثلا رب زدنی علما، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایسے قنوت پڑھ لے۔ اور اسی طرح 40 مؤمنین کے لیے مستحب ہے کہ 40 کا عدد آپ مکمل کریں، 40 مؤمنین کے نام لیں اور ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر لحسن، اللہم اغفر لحسین، اللہم اغفر لمحمد، اس طرح سے کہ 40 مؤمنین اگر آپ نام بھول جاتے ہیں، 40 نام لکھ کے اپنے ہتھیلی پہ رکھیں اور اب اللہم اغفر کے ساتھ ان کا نام لینا شروع کر دیں۔ مثلا اصحاب اغامر المؤمنین سے، اصحاب پیغمبر سے آپ شروع کریں، جتنے نام آپ کو یاد ہیں۔ تب 40 کا عدد مکمل کرنا مہم ہے کہ اگر آپ نے 40 مومنین کے لیے دعا نہ کی اور قنوت بھی اگر مختصر پڑھ لیا تو بطور کلی مثلا آپ نے 40 مومنین کی جگہ تمام مومنین مومنات کے لیے آپ نے دعا کر دی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، مثلا یہ مختصر تمام مومنین کے لیے۔ تو یہ نماز اسی طرح سے صحیح ہے، لیکن ثواب تھوڑا سا کم ملے گا، ثواب کی کمی ہوگی، لیکن نماز وتر اسی طرح سے صحیح ہے۔ قنوت واجب نمازوں میں بھی، یومیہ واجب نمازوں میں بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو مستحب نمازوں میں بھی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ بغیر قنوت کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز وتر، نماز شفع، نماز تہجد وغیرہ۔ اور اگر کمتر قنوت پڑھے، مختصر قنوت پڑھے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو جس کے پاس جس قدر وقت ہے اور جس قدر حوصلہ ہے اسی حساب سے نماز ہے۔ اصل چیز دو چیزیں ہیں، مہم دو چیزیں ہیں، سحر کے اوقات میں بیدار ہونا اور نماز تہجد کا پڑھنا، یہ دو چیزیں مہم ہیں۔ سحر کے اوقات میں آپ بیدار ہو جائیں، اب آپ کے پاس اگر وقت ہے 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جائیں، اگر وقت کم ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 15 منٹ پہلے، حتیٰ آخری منٹ کہ فجر ہونے میں 1 منٹ باقی ہو آپ اٹھیں، نماز وتر پڑھیں۔ نماز وتر 1 رکعت ہے، وہ بھی نماز تہجد شمار ہوتی ہے، وہ ایک نماز۔ اس حد تک بھی فرمایا ضروری ہے کہ 1 رکعت ہی کیوں نہ ہو صبح ہونے سے پہلے پڑھ لیں نماز تہجد، یہ مہم ہے۔ اب اس مہم کو آپ کس طرح وسعت دیتے ہیں وہ آپ کی گنجائش کے اوپر ہے۔ آپ قنوت پڑھیں، آپ صلوات پڑھیں، آپ دعائیں پڑھیں، آپ اسے جو ہے لمبی چوڑی آپ کر سکتے ہیں۔ بغیر قل ہو اللہ کے نماز سے لے کر 30 قل ہو اللہ تک وہ آپ کی مرضی ہے۔ مثلا جس قدر آپ پڑھیں، بغیر قسم سورہ احمد کے ساتھ بھی نماز تہجد ہو جاتی ہے، اور 1 قل ہو اللہ کے ساتھ بھی ہے، 3 کو کے ساتھ بھی ہے، اور 30 کے ساتھ بھی ہے۔ مثلا یہ نماز اس قدر اس میں گنجائش ہے، مختصر کرتے جائیں 1 رکعت رہ جائے گی۔ اگر آپ اسے پھیلائیں تو 11 رکعتیں، اور وہ 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کی دعاؤں کے ساتھ مثلا جو ہے اچھی خاصی عبادت ہے اور مہم ہے۔ تو یہ کہ ضروری چیز یہ ہے کہ سحر کے وقت میں بیدار ہونا اور نماز شب کا بجا لانا، اگرچہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ دوران نماز اذان ہو جائے، نماز تہجد کے دوران دیکھا کہ صبح ہو چکی ہے تو 4 رکعتیں اگر آپ نے پڑھ لیے ہیں تو باقی آپ ادا کی نیت سے جاری رکھیں اور مکمل کریں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے نافلہ فجر پڑھیں اور پھر فریضہ فجر۔ اگر 4 رکعتوں سے کمتر آپ نے پڑھی ہے تو پھر آپ جب نماز کو جاری نہیں رکھ سکتے، آپ پڑھیں گے نماز فجر، نماز فجر کے بعد آپ باقی نمازوں کی قضا بجا لائیں گے۔ مثلا 2 رکعتیں پڑھی تھی، باقی 6 رکعتیں، باقی تہجد کی 2، شفع کی 1 وتر کی، وہ آپ نماز فجر کے فریضے کے بعد قضا کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد کی قضا بھی مہم ہے،
قضا بھی مہم ہے. خداوند نماز تہجد کے قضا کے عنوان سے پڑھنے والے کے اوپر بھی فخر کرتا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو یہ بندہ اس نماز کی قضا بجا لا جسے میں نے واجب کیا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تو یہ چیز مہم ہے. کبھی اپنے نفس سے خطاب کریں اور اپنے نفس سے کہیں کہ سحر کا وقت جو کہ شب کا آخری تہائی ہے غنیمت جانیں، اور کبھی اپنے نفس کو بیدار کرنے کے لیے ہوشیار کرنے کے لیے اسے مخاطب ہو جائیں. خلوت میں اپنے آپ سے خطاب کرنا بہت ضروری ہے سیر و سلوک کے لیے. قرب الہی بہت زیادہ ضروری ہے یہ چیزیں کہ اپنے آپ سے خطاب کریں کہ اے نفس تو کہاں پہنچا ہے، کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، کیا کرنا ہے، کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، کیا کھویا کیا پایا اپنے آپ سے. تو یہ بہت سارے جو ہمارے اولیاء الہی ہیں انہوں نے جو نفس کے ساتھ خطابات ہیں وہ بیان کیے ہیں. ایک جملہ عرض کروں گا جو ہے غالباً شیخ بہائی کا انت الہ کم کل بہائم انت ہائم، کہ اے نفس کب تک جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو گے، سرگشتہ، کسی چیز کی فکر نہیں ہے. وفی وقت الغنائم انت نائم، جب غنیمتیں تقسیم کرنے کا وقت ہوتا ہے سحر کا وقت تو سویا ہوا ہے. اپنے نفس کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. بزرگوں نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو مقامات معنوی حاصل کریں تو پھر راہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے ساتھ رات کی خلوت کدے میں راز و نیاز کریں. یہی سحر کا وقت اٹھیں اور خدا سے چند جملے میں ہی صحیح، اگر امام زین العابدین کے مناجات ہیں، اگر امیر المومنین کے مناجات ہیں، کم از کم ایک مناجات اٹھا لیں جو آپ کے مناسب حال و خداوند متعال کی بارگاہ میں ترجمہ ہی صحیح مناجات کریں خداوند متعال سے. خدا سے راز و نیاز میں اسرار پوشیدہ ہیں جو سب کے سب پاک پاکیزہ ذائقے ہیں. خداوند متعال کے ساتھ راز و نیاز میں تمام ذائقے پاکیزہ ہیں. اسے گناہ کاروں کے ذائقے سے مقایسہ نہ کریں. گناہ کاروں سے مراد مثلا ہم لوگ جو مادی دنیا کے ذائقے ہیں اس سے مقایسہ نہیں کر سکتے. جسے لذت راز و نیاز با خدا، جسے لذت مناجات با خدا حاصل ہو جائے وہ دنیا کی تمام لذتوں کو ٹھکرا دے گا. ہم اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، ہم سب اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں جسے شب زندہ داروں نے بچھایا ہے. یہ جو ہم کھاتے ہیں شب زندہ داروں کی بدولت کھاتے ہیں. خداوند متعال شب زندہ داروں کی وجہ سے ہم سے بلاؤں کو دور فرماتا ہے اور رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرماتا ہے. اس دن بھی عرض کیا کہ امام صادق علیہ السلام فرمایا وَلَوْ أَنَّ بَاقِيًا بَكَى فِي أُمَّةٍ لَرَحِمُوا، اگر ایک امت میں ایک شخص اگر رات کی تاریکی میں خوف خدا میں روتا ہے پوری امت پر خداوند رحم فرماتا ہے. انسانوں کی ارزش نیک کاموں میں ہے. انسانوں کی ارزش اس میں ہے کہ وہ کس قدر اچھائیاں انجام دے دیتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت وہ اچھے اعمال ہیں جو وہ انجام دے دیتے ہیں، وہ اچھے کام جو وہ کرتے ہیں. متقین ایسے لوگ ہوتے ہیں، خداوند متعال نے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں. اگر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ جو سحر کے اوقات میں چند استغفار کتنی دیر لگے گی، 70 بار آپ کہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اتنی دیر نہیں لگتی لیکن فائدہ کس قدر ہے. اگر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے جو ہے سحر کے اوقات میں اپنا نماز وتر میں 70 مرتبہ استغفار کیا، نماز وتر کے قنوت میں مثلا 70 بار استغفار کیا، 1 سال تک اسے جاری رکھا، اس پہ قائم رہا 1 سال تک، کتب اللہ عنده من المستغفرین بالاسحار، خداوند اسے ان لوگوں میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص بھی سحرگاہ استغفار کرنے والوں میں شامل ہے. اوقات سحر میں استغفار کرنے والوں میں شامل جو کہ متقین کی صفات ہے. وَوَجَبَتْ لَهُ الْمَغْفِرَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، خداوند اپنی مغفرت اس کے لیے واجب قرار دے دیتا ہے. یہ 2 چیزیں یعنی کامیابی کی چابی. خداوند متعال ہمیں مستغفرین میں شامل کریں، مستغفرین بالاسحار، تو جنت آپ کی ہو گئی. اگر خداوند متعال نے اپنی مغفرت کو واجب قرار دیا یعنی ہم بخشے جائیں گے.
سحر کے ان چند لحظوں میں اپنی بخشش کا سامان کر سکتے ہیں تو ان اوقات میں غافل نہ رہیں۔